أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، ہم ابھی بہت دن سے صلاۃ النفل کے بارے میں، سنت نمازوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور لاسٹ کیا بتائے تھے؟ صلاۃ الوتر کے بارے میں بتائے تھے پچھلے پیریڈ. سب لوگ پڑھے ہوں گے، سب کو یاد ہوگا ہم لوگ کیا کیا بتائے تھے اس وقت. میں ایک بار وہ پڑھوں گا اور باقی انشاءاللہ ہم بیان کے ساتھ بتائیں گے. صلاۃ الوتر رواتب نماز سے زیادہ افضل سنت نماز ہے نماز وتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوتر حق علی کل مسلم. ابو داؤد انہیں رپورٹ کیا ہے، ابو داؤد نے. عشاء نماز اور فجر صادق کے درمیان کے وقت وہ ادا کرنا چاہیے. وتر نماز کم از کم 1 رکعت اور زیادہ ہو گئی تو 11 رکعتیں بھی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت. 1 سے زیادہ رکعتیں نماز پڑھنے والا 2 رکعتیں پڑھ کر 1 رکعت سے ختم کرنا افضل ہے. اتنے ہم بتائے تھے. وتر کا وقت بتائے عشاء بعد فجر صادق ہونے تک، اور رکعتیں بتائے کتنی ہے، کم از کم 1 سے لے کر زیادہ ہو گیا تو 11 تک. اور دیکھیے کمالیت میں کم از کم 3 رکعتیں ہیں. 3 رکعتیں نماز پڑھنے والا پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ العلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھنا سنت ہے. یعنی کمالیت میں کم از کم 3 رکعتیں ہیں بتائی، اور کمالیت کے لیے کم از کم 3 رکعت چاہیے. نماز صحیح ہونے کے لیے 1 ہی رکعت کافی تھا، ہم پہلے بتائے سب سے کم 1 ہی رکعت. لیکن کمالیت کے لیے سادہ طور پر جب پڑھنا چاہتے تب کم از کم 3 ہی رکعت پڑھنا ہے. یہ 3 ہی رکعتیں پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے 3 رکعتیں نماز پڑھنے والا پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ العلیٰ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ. سبح اسم، وہ سورت کے نام کیا بولتے ہیں آپ؟ سورۃ العلیٰ کہنے والے ہوں گے، چند لوگ سبح اسم ہی کہنے والے لوگ ہوں گے، جو کچھ بھی ہو. تو سبح اسم سے شروع کرنے والی سورۃ العلیٰ پڑھنا ہے.
اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون سب لوگ جانتے ہیں، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص ہمارا قل هو اللہ احد، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ابھی سمجھے ہے کیسی یہ 3 رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، سمجھے۔ پہلا رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلا رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، تیسری میں اخلاص اور معوذتین۔ اور ہم یہ بھی بتائے ہیں 2 رکعت پڑھنے بعد سلام پھیرنے بعد اور 1 رکعت الگ سے پڑھتے ہیں، تو 2 پلس 1 3 ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھتے پہلے سلام پھیرتے اور اس کے بعد اور 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے۔ دیکھیے دیکھیے نیکسٹ پیراگراف، اگر 3 سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں تو آخری 3 رکعتوں میں یہ سورتیں پڑھنا سنت ہے۔ اور ہم کیا بتائے ابھی، 3 رکعت پڑھنے والے کو ایک سنت بتائے، تو زیادہ پڑھے تو جیسے کہ 3 میں سٹاپ نہیں تو پھر 5 میں ہے، تو 5 پڑھنے والے کو کیا یہی 3 اس کا لاسٹ 3 رکعت میں پڑھنا، 7 پڑھنے والے کو ویسا، 9 پڑھنے والے کو بھی ویسا، 11 پڑھنے والے کو بھی ویسا ہی، یعنی لاسٹ کا 3 رکعت میں یہی سورت پڑھنا ہے۔ اور وتر نماز صرف 1 رکعت کی عادت بنانا مکروہ ہے۔ وتر نماز صرف 1 ہی رکعت کا عادت بنانا مکروہ ہے، یعنی ہر دن 1 رکعت کا وتر پڑھتے، زیادہ نہیں پڑھتے، ویسے نہیں کرنا، وہ مکروہ ہے۔ کیونکہ وتر نماز کی کمالیت کے لیے ہم بتائے کم سے کم 3 ہی چاہیے، تو ایسی حالت میں ہر دن ہمیشہ 1 ہی رکعت کی وتر پڑھنا کم سے کم وہ ہے بول کے وہ مکروہ ہے۔ تو کوئی ہم لوگ سفر میں ہے، نہیں تو ٹائم نہیں مل رہا ہے اور کوئی مشکلات ہے، تبھی تو یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہر دن ایسے کرنا وہ نہیں چلے گا۔ اور دیکھیے وتر نماز کے بعد سبحان الملک القدوس ایسی ذکر پڑھنا ہے، 3 بار کہنا ہے، سبحان الملک القدوس یہ 3 بار پڑھنا ہے وتر نماز ہوتے ہی۔ اور تیسری بار میں آواز اٹھانا، اور پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کیا ذکر ہے؟ اور ایک بار تو ذکر کیا ہے؟ سادہ وتر نماز ہونے بعد سبحان الملک القدوس 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ایسے پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور رمضان کی آخری نصف کی وتر میں قنوت پڑھنا اور رمضان کی وتر نماز جماعت ہو کر پڑھنا بھی سنت ہے۔ رمضان کی آخری نصف کی وتر میں قنوت پڑھتے ہیں، وہ تو جو لوگ رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جانے والے تھے، ہمیشہ مسجد میں جانے والے ہیں، وہ لوگ کو تو اچھے سے پتہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ سوچے ہوں گے رمضان میں وتر سب ہونے بعد نہیں، تراویح ہونے بعد وتر ہوتی ہے،
یہ وطر کا لاسٹ رکعت میں، آخری رکعت میں کیا کرتے؟ قنوت بھی پڑھتے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت بول کے قنوت پڑھتے۔ تو یہ قنوت کب ہے؟ رمضان کی آخری نصف کی وطر میں قنوت پڑھنا سنت ہے، اور رمضان کی وطر نماز جماعت ہو کر پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس لیے تراویح 20 رکعت پڑھنے بعد 3 رکعت جماعت ہو کر نماز پڑھتے، وطر نماز پڑھتے۔ اچھا، تو یہ ہے رمضان میں وطر میں یہ 2 خاص چیزیں ہیں، جماعت ہو کر پڑھتے ہیں اور آخری نصف میں قنوت بھی پڑھتے ہیں، یہ 2 چیز خاص ہے۔ تو صلاۃ الوتر کے بارے میں ابھی ہم کافی بتائے ہیں، سب لوگ سمجھے ہوں گے، ہے نا جی، سب سمجھے ہوں گے اس کے بارے میں، ٹھیک سے اچھے سے سمجھے ہیں۔ تو سب لوگ کیا کرنا ہے؟ وطر نماز پڑھنا ہی ہے۔ میں پہلے ہی بتایا تھا، وطر نماز بولے تو حنفی مسلک میں بہت اہمیت کی بات ہے، تاکہ وہ واجب ہے۔ تو ہم لوگ بھی کیا کرنا ہے؟ وطر نماز پڑھنا ہی ہے، اور وطر نماز پڑھنا ہے، اس کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا ثواب بہت اچھے سے دے گا۔ اور عشاء بعد ہی کرنا ہے کیا؟ نہیں، چاہے تو فجر سے پہلے تھوڑا جلدی اٹھنے والے ہو تو فجر سے پہلے ہی نیند سے اٹھ کر پھر آ کر نماز پڑھنا چلے گا، جیسے تہجد کے ساتھ وطر کو پڑھتے، تہجد ہو کر وطر کو پڑھتے، ویسے پڑھنے والے لوگ بہت ہیں۔ جو لوگ رات میں عشاء کے جو رواتب سنت ہے وہ بس پڑھ کے جا کے سو جائیں گے، اور وہ لوگ صبح سے پہلے ہی اٹھ کر تہجد پڑھ کر تہجد وطر سب پڑھتے، بہت اچھا کام ہے ایسا کرنا۔ لیکن جو لوگ رات میں ابھی سو جاتا، پھر فجر سے اذان سے پہلے جاگنے کی کوئی امید نہیں، تو پھر وہ لوگ ایسے نہیں کرنا، وہ لوگ عشاء بعد فوراً وطر بھی پڑھ کے ہی چلے جانا ہے۔ تو اچھا، صلاۃ الوتر کے بارے میں ابھی ہم سمجھے ہیں، سب لوگ یہ چیپٹر سب ٹھیک سے پڑھ کے آنا انشاءاللہ۔ اگلے پیریڈ میں ہم اس کی تدریبات کے بارے میں چرچا کریں گے انشاءاللہ، تو سب لوگ یاد رکھیے، انشاءاللہ ہم آگے چرچا کریں گے باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علی